السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ دوستو، ہم پڑھ رہے تھے 25ویں رات، جس کے بارے میں ایک کبڑا کی موت کی کہانی سنائی گئی ہے۔ اس کی موت کیسے ہوئی، اسے قتل کرنے والے کون کون تھے۔ تو اب تک ہم نے یہ دیکھا ہے کہ آخری میں ایک یہودی حکیم نے اپنے اوپر سے یہ جرم کا ارتکاب کیا ہے، اعتراف کیا ہے کہ یہ جرم میں نے کیا ہے، لہٰذا اس خانسامہ کو قتل نہ کیا جائے بلکہ مجھ یہودی کو قتل کیا جائے۔ تو تو چلیں ہم اپنے مدعے پہ آتے ہیں۔ جب حاکم نے یہودی کی باتیں سنی تو اس نے جلاد سے کہا کہ خانسامہ کو چھوڑ دے اور یہودی کو پھانسی پر چڑھا۔ جلاد نے اسے پکڑ کر اس کے گلے میں رسی ڈال دی۔ جب یہودی نے اعتراف کیا کہ اس کبڑے کو قتل اس یہودی نے کیا ہے، تب حاکم نے کہا کہ اس خانسامہ، اس باورچی کک کو چھوڑ دو، اسے قتل نہ کرو بلکہ اس یہودی حاکم کو قتل کرو، کیونکہ یہ ہے معترف بالقتل، ہے نا، قتل کا اعتراف کرنے والا یہ ہے۔ جلاد نے اس خانسامہ کو چھوڑ دیا اور یہودی کے گلے میں رسی ڈال دی۔ اتنے میں درزی پہنچا اور لوگوں کو چیرتا پھاڑتا جلاد سے کہنے لگا کہ رک جا، اس کا قاتل میں ہوں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میں کل دن میں سیر تماشے کے لیے گیا ہوا تھا۔ دیکھیے یہاں پہ شیر لکھا ہے، شیر نہیں سیر ہوتا ہے، سیر و تفریح کرنا۔ تو سیر تماشے کے لیے گیا ہوا تھا، اور جب رات کو گھر واپس آ رہا تھا تو دیکھا کہ یہ کبڑا نشے میں چور ہے اور اس کے ہاتھ میں ڈفلی ہے۔ یہ ڈفلی نہیں، ڈفلی ہوتا ہے، ڈفلی، اوکے، اور ڈفلی اور دفلی دونوں، یہ ڈھپلی نہیں، ٹھیک ہے، دفلی اور ڈفلی۔ اس کے ہاتھ میں ایک ڈفلی ہے اور وہ گا رہا ہے۔ میں اس کے پاس گیا اور اسے اپنے گھر لے آیا، اور میں نے مچھلیاں خریدی، اور ہم جب کھانے بیٹھے تو میری بیوی نے ایک ٹکڑا مچھلی کا لیا اور اس کا لقمہ بنا کر اس کے منہ میں ٹھونس دیا۔ اس کا کچھ حصہ اس کے گلے میں اٹک گیا اور وہ فوراً مر گیا۔ اب میں اور میری بیوی یہودی کے گھر پہنچے، اور ایک خادمہ نے آ کر دروازہ کھولا، اور ہم نے کہا کہ اپنے آقا سے جا کر کہہ کہ دروازے پر ایک مرد اور ایک عورت آئے ہوئے ہیں اور ان کے ساتھ ایک بیمار ہے، تو آ کر اسے دیکھ۔ یہ کہہ کر میں نے اسے ربع دینار دیا اور وہ اپنے آقا کے پاس گئی۔ اب میں نے کبڑے کو لے کر زینے کے سرے پر ٹیک لگا کر کھڑا کر دیا، اور میں اور میری بیوی چلتے ہوئے۔ جب یہ یہودی اترا تو اس کی ٹھوکر کبڑے کے لگی، اور اس کو گمان ہوا کہ اسی کی وجہ سے یہ مر گیا ہے۔ درزی نے یہودی سے مخاطب ہو کر کہا کہ یہ صحیح ہے نا؟ اس نے جواب دیا کہ ہاں۔ اب درزی حاکم کی طرف مخاطب ہوا اور کہنے لگا کہ یہودی کو چھوڑ دے اور مجھے پھانسی چڑھا۔ دیکھیے اس پیراگراف میں کہتے ہیں کہ جب اس یہودی حکیم کو پھانسی پر چڑھانے لگا کہ اتنے میں وہ درزی جو اپنی بیوی کے ساتھ اس کبڑے کو حکیم کے گھر لے گیا تھا، وہ لوگوں کو چیرتا پھاڑتا، لوگوں کو سائڈ کرتے ہوئے آگے پہنچا اور جلاد سے کہا رک جا، اسے قتل نہ کر، اس کا قاتل میں ہوں، اسے میں نے قتل کیا ہے۔ اور اس نے اپنی کہانی سنائی کہ میں کل صبح، یعنی کل دن میں گھر سے باہر تھا، گھوم پھر رہا تھا، کہ میں جب رات کو گھر سے واپس جا رہا تھا تو میں نے اس کبڑے کو دیکھا جو شراب پی کر نشے میں چور تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک دفلی تھی اور وہ گا رہا تھا، بجا رہا تھا۔ میں اس کے پاس گیا اور اس کو اپنے گھر لے گیا۔ میری بیوی مچھلی کے ایک ٹکڑے کو لقمہ بنا کر اس کے منہ میں ٹھونس دی، جو کہ اس کے منہ میں جا کر پھنس گیا، اٹک گیا، لہٰذا وہ اس پھنسنے اور اٹکنے کی وجہ سے یہ کبڑا مر گیا۔ تو لہٰذا اس کا قاتل میں ہوں، اس کبڑے کو، اس درزی کو، اس حکیم کو قتل نہ کیجیے، مجھے قتل کیجیے۔ کہتے ہیں کہ جب وہ مر گیا
تو میں نے اس کبڑے کو اٹھا کر اپنی بیوی کے ساتھ درزی کے حکیم کے گھر پر گیا، یہودی حکیم کے گھر پر گیا، اور وہاں پر اس کبڑے کو سیڑھی سے ٹیک لگا کر کھڑا کر دیا، اور میں نے دروازے پر دستک دے کر حکیم کی لونڈی کو باندی کو بلا کر کہا کہ میں اپنے آقا سے جا کر کہے کہ ایک آدمی ایک عورت آئے ہوئے ہیں، اس کے ساتھ ایک بیمار بھی ہے، تو آ کر اسے دیکھ لے، اور یہ لے 1/4 دینار کا حصہ، یعنی ربع دینار دیا۔ وہ جا کر ایسے کہی، اور وہ آ کر جب یہ حکیم آ کر دیکھنے لگا تو اس کی ٹھوکر سے کبڑا نیچے گر پڑا، اور حکیم کو لگا کہ اس کی موت اس حکیم کی وجہ سے، یہودی کی وجہ سے ہوا ہے، لہٰذا یہودی نے اس کے قتل کا جرم اپنے سر پر لے لیا اور وہ اعتراف بالقتل کر دیا، حالانکہ یہ درست نہیں ہے۔ درست تو یہ ہے کہ میں نے اسے قتل کیا ہے، تو لہٰذا اس یہودی کو چھوڑ دیجیے اور مجھے پھانسی پر چڑھا دیجیے۔ جب حاکم نے اس کی باتیں سنی تو اسے اس کبڑے کے معاملے میں سخت تعجب ہوا، اور کہنے لگا کہ اس کو قلم بند کر لیا جائے۔ اب اس نے جلاد سے کہا کہ یہودی کو چھوڑ دے اور درزی کو پھانسی پر چڑھا، کیونکہ وہ خود قتل کا اقرار کرتا ہے۔ جلاد نے اسے آگے بڑھایا اور کہنے لگا کہ میں تو تھک گیا ہوں، ایک کو آگے بڑھاتا اور دوسرے کو پیچھے ہٹاتا ہوں، اور پھانسی پر کوئی بھی نہیں چڑھتا۔ یہ کہہ کر اس نے درزی کے گلے میں رسی ڈال دی۔ جب درزی نے اپنی گناہ کا اعتراف کیا تب تاجب کو یہ واقعہ سن کر بہت ہی حیرت ہوئی، بہت ہی تعجب ہوا۔ اس نے کہا، حاکم نے کہا اپنے منشی سے کہ اس واقعے کو لکھ لیا جائے۔ اب حاکم نے جلاد سے کہا، اے جلاد، اس یہودی کو چھوڑ دے، معاف کر دے، یعنی اسے قتل نہ کر، اور اس درزی کو قتل کر، کیونکہ درزی نے خود ہی اعتراف کیا ہے کہ اس کبڑے کا قاتل ہے۔ تو جلاد نے اسے آگے بڑھایا اور کہنے لگا، یعنی اس درزی کو آگے بڑھایا اور کہنے لگا، میں تو خود تھک گیا ہوں، ایک کو آگے کرتا ہوں تو ایک کو پیچھے کرتا ہوں، ایک کو آگے کرتا ہوں ایک کو پیچھے کرتا ہوں، اور کوئی کسی کو بھی پھانسی پر نہیں چڑھاتا۔ یہ کہہ کر اس نے درزی کے گلے میں رسی ڈال دی۔ دیکھیے اب آگے کہتے ہیں کہ ابھی تک ہم نے درزی کے بارے میں، یہودی کے بارے میں، خانسامہ کے بارے میں جانا ہے۔ اب یہاں پہ آگے اور عیسائی کے بارے میں، عیسائی دلال کے بارے میں ہم نے جانا۔ اب کہتے ہیں کہ یہ دیکھیے کبڑا کون تھا، کبڑا کے بارے میں یہاں پر ہمیں ہلکی پھلکی جانکاری دی جا رہی ہے، کبڑا کے بارے میں منظر کشی کی جا رہی ہے۔ دیکھیے یہ تو ان لوگوں کا قصہ ہوا، اب کبڑے کا حال سنیے، ٹھیک ہے؟ یہ ابھی ہم نے کس کے بارے میں جانا؟ درزی کے بارے میں، پھر یہودی کے بارے میں، خانسامہ اور عیسائی دلال کے بارے میں جانا۔ اب سنیے کبڑے کا حال۔ اب کبڑے کا حال سنیے، وہ سلطان کا مسخرہ تھا اور سلطان اس سے کبھی جدا نہ ہوتا تھا۔ جب کبڑا متوالا ہو گیا اور بادشاہ کی خدمت میں اس رات حاضر نہ ہوا اور دوسرے دن دوپہر تک بھی نہ آیا تو بادشاہ نے درباریوں سے اس کے متعلق پوچھا۔ انہوں نے کہا کہ اے ہمارے آقا، شہر کے حاکم کو وہ مردہ ملا ہے اور اس نے قاتل کو پھانسی پر چڑھانے کا حکم دیا ہے۔ لیکن جب حاکم قاتل کو پھانسی دینے نیچے اترا تو ایک دوسرے شخص پہنچا اور پھر ایک تیسرے، اور سب کے سب یہی کہتے ہیں کہ سوائے میرے اور کسی نے اسے قتل نہیں کیا، اور سب حاکم کو قتل کا سبب بتاتے ہیں۔ جب بادشاہ نے یہ باتیں سنی تو اس نے حاجب کو آواز دی اور کہا کہ حاکم کے پاس جا کر ان سب کو یہاں لے آ۔ جب حاجب وہاں پہنچا تو دیکھا کہ جلاد درزی کو پھانسی دینے جا رہا ہے۔ حاجب نے کہا کہ ٹھہر جا، اور حاکم کو بادشاہ کا پیغام پہنچایا، اور کبڑے کو سواری پر لاد کر اور حاکم اور درزی اور عیسائی اور خانسامہ کو ساتھ لے کر چل دیا۔ جب حاکم بادشاہ کے پاس پہنچا تو اس نے زمین کو بوسہ دیا اور سارے لوگوں کو قصہ سنایا، اور اسے دہرانے میں کوئی فائدہ نہیں۔ دیکھیے اس کے اندر کہتے ہیں کہ ابھی تک ہم نے 4 لوگوں کے بارے میں جانا ہے، اب کبڑا کے بارے میں جانیے۔ کہتے ہیں کبڑا جو تھا
وہ سلطان کا مسخرہ تھا، یعنی سلطان کو لطف اندوز باتیں، لطیفہ اور چٹکلے سنا کر ہنسایا کرتا تھا۔ تو اور ہمیشہ وہ کبرا بادشاہ کے ساتھ رہتا تھا، سلطان کے ساتھ رہتا تھا۔ مگر جب کبرا شراب پی کر نشے میں چور تھا، متوالا ہو گیا تھا، مدہوش ہو گیا تھا اور بادشاہ کی خدمت میں نہیں حاضر نہیں، اور رات کے وقت بادشاہ کی خدمت میں نہیں گیا اور دوسرے دن دوپہر تک، مڈ ڈے تک بھی بادشاہ کے پاس نہیں گیا، تو بادشاہ نے اپنے کورٹ یارڈ میں موجود لوگوں سے پوچھا کہ کہاں ہے کبرا؟ تو لوگوں نے بتایا کہ وہ کبرا ہمارے شہر کے حاکم کو مردہ ملا ہے، اور حاکم صاحب اس کبرے کے قاتل کو پھانسی پر چڑھانے کا حکم بھی دے دیا ہے۔ لیکن جب قاتل کو پھانسی پر چڑھانے جاتے ہیں کہ دوسرا آدمی کہتا ہے کہ اسے میں نے قتل کیا ہے، جب دوسرے کو پھانسی دینے جاتے ہیں تو تیسرا کہتا ہے میں نے قتل کیا ہے۔ اس طرح ایک کے بعد دوسرا ہر کوئی شخص جرم اپنے سر پر لے لیتا ہے اور سب یہی بتاتا ہے کہ سوائے میرے کسی نے اس کو قتل نہیں کیا۔ جب بادشاہ نے یہ باتیں سنی تو اس نے اپنے محل کے پاسبان کو، پہرے دار کو بلایا اور کہا کہ حاکم کے پاس جا اور ان سب کو میرے پاس لے آ۔ جب حاجب، وہ پہرے دار، بادشاہ کے محل سے نکل کر حاکم کے پاس پہنچا، اس وقت جلاد درزی کو پھانسی دینے جا رہا تھا۔ تو اس سے حاجب نے کہا جلاد سے کہ اے جلاد رک جا۔ یہ رک جا کہہ کر اس پہرے دار نے حاکم کو بادشاہ کا پیغام پہنچایا اور اپنے ساتھ درزی، یہودی، خانسامہ اور عیسائی دلال کو ساتھ لے کر وہ بادشاہ کے محل کی طرف چل دیا۔ جب وہ حاکم بادشاہ کے محل پہنچا تو اس نے زمین پر جھک کر زمین کو بوسہ دیا اور سارے لوگوں کو پورا واقعہ سنایا۔ ٹھیک ہے۔ جب بادشاہ نے یہ قصہ سنا تو حیران رہ گیا اور اسے بڑی مسرت ہوئی، اور اس نے حکم دیا کہ اسے سونے کے پانی سے لکھا جائے۔ اب اس نے حاضرین سے کوئی پوچھا کہ تم میں سے کس نے اس کبرے سے زیادہ عجیب و غریب قصہ سنا ہے؟ یہ سن کر عیسائی آگے بڑھا اور کہنے لگا کہ جہاں پناہ، اگر اجازت دیں تو میں اپنی سرگزشت بیان کروں جو کبرے کے قصے سے زیادہ عجیب و غریب اور مضحکہ انگیز ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ بیان کر اپنی سرگزشت۔ اس کبرے کا واقعہ سننے کے بعد بادشاہ نے لوگوں سے کہا کیا تم میں سے کوئی ہے جو اس سے بھی انوکھی کہانی جانتا ہو یا جس کے ساتھ اس سے بھی انوکھی کہانی سنے ہو؟ یہ واقعہ سننے کے بعد بادشاہ نے کہا کہ اس واقعے کو سونے کے پانی سے لکھ لیا جائے۔ یہ حکم دینے کے بعد بادشاہ نے درباریوں سے پوچھا کیا تم میں سے کوئی ایسا ہے جو اس سے بھی زیادہ انوکھی کہانی سنا ہو یا دیکھا ہو یا پتہ ہے؟ تو اس میں سے ان چاروں میں سے عیسائی دلال نے کہا کہ او مائی میجسٹی، او یور میجسٹی، ہے نا، یور میجسٹی بولتے ہیں نا عربی انگلش میں، او یور میجسٹی، کہ اگر آپ اجازت دیں، او جہاں پناہ اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنی روداد زندگی بیان کرنا چاہتا ہوں جو اس کبرے کے قصے سے زیادہ عجیب و غریب اور مضحکہ انگیز، یعنی ہنسی دلانے والی ہے، زیادہ لطف اندوز ہے۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، بیان کر اپنی سرگزشت۔